بات یہ ساری سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ فلسطین اور اس کے گرد و نواح میں جو لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، وہ بنی اسرائیل ہی ہیں زیادہ تر. سمجھ آئی؟ اگر وہ مسلمان بھی ہو گئے تو وہ بنی اسرائیل ہی ہیں، نسل تو ان کی وہی ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا جو غزہ کے بچے ہیں، جب ان کی تصویریں آتی ہیں اکثر جو ہے نا وہ گورے رنگ، رنگین آنکھیں، یعنی جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ناک نقشہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ خوبصورتی تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی نسل میں تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا ہے کہ وہ ایک تھپڑ کسی کو مارا تو وہ وہی وہیں پہ ڈھیر ہو گیا. تو یعنی حضرت موسیٰ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جسامت وغیرہ یہ چیزیں بھی، جیسے ہمارے یہاں پٹھان مشہور ہے، تو اکثر ان میں سے بنی اسرائیل ہی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں نا، یعنی جنرلی چاہے وہ بنی اسرائیلی ہوں لیکن جن کو کتاب اہل کتاب دی گئی، یعنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی جن کے اوپر قرآن سے پہلے، تو وہ جو لوگ ہیں نا ان میں سے بعض ایمان لے آتے ہیں، لیکن زیادہ تر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ فاسق ہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے ہی تھا. اب اگلی بات سنیں، یہ امپورٹنٹ ہے. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. اے مسلمانوں، اے ایمان والو، لَن يَضُرُّوكُمْ، یہ بنی اسرائیل جو ہیں، یہ اہل کتاب جو ہیں یہودی اور عیسائی، لَن يَضُرُّوكُمْ، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ اللہ کہہ رہا ہے لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، پہنچایا بھی تو تھوڑا بہت. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ جنگ کرو، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو یہ تم سے ڈر کے بھاگ جائیں گے، پیٹھ پھیر کر جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کو کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آئے گا، یعنی وہ بالکل ہیلپ لیس ہوں گے. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ اتنا سا اسرائیل ہے، اتنا سا، اور کیا ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر وہ کامیابی ہوتا جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ تمہیں کوئی نقصان ہی نہیں پہنچا سکتے. ہاں اگر تھوڑا بہت پہنچا دیا تو تھوڑا بہت، جیسے نہیں ہوتا مار کے کوئی بھاگ جائے کسی کو، ڈر کے مارے کو وہ کوئی چھپ کے جیسے دشمن حملہ کرتا ہے، ایسے ڈرپوک دشمن کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے. وہ جنگ تو نہیں کرتا، وہ آپ کو ختم تو نہیں کر سکتا. اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ کا وعدہ قرآن میں ہے، قرآن سچا ہے. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، کہ یہ اہل کتاب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگر پہنچا بھی دیا تو تھوڑا بہت. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر ان سے جنگ کرنا شروع کر دو تم، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، یہ ڈر کے بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر بالکل ہیلپ لیس ہوں گے، بالکل یعنی تم ان پہ غالب آ جاؤ گے. اور یہ جو بنی اسرائیل ہے، یہ اہل کتاب جو ہیں یہودی اور عیسائی، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، اللہ نے ان کے اوپر رسوائی اور ذلت تھوپ دی ہے. اینما ثقفوا، جدھر مرضی چلے جائیں، یہ دنیا میں جدھر مرضی چلے جائیں. الا بحبل من اللہ، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تھوڑا لحاظ کر جاتا ہے. الا بحبل من اللہ، کبھی اللہ تھوڑا لحاظ بھی کر جاتا ہے. وحبل من الناس، کبھی کبھی لوگ بھی تھوڑا ان کا لحاظ کر جاتے ہیں، اچھا یار تھوڑا دیکھ لو. وباؤ بغضب من اللہ، اوور آل پکچر یہ ہے کہ یہ اللہ کے غضب کا شکار ہو چکے ہیں. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور اللہ نے محتاجی ان کے اوپر تھوپ دی ہے. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور رسوا کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ذلیل کر دیا ہے، اور مسکنہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور محتاجی ان کے اوپر لکھ دی ہے، محتاج کر دیا ہے کہ یہ لوگوں کے محتاج رہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے ہیں. جب اللہ کے نبی آتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر آتا تھی تو اس کو وہ انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کو قتل کر دیتے تھے جو ان کو حق کی طرف بلاتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ،
اور یہ سب نا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جہاں پہ بھی یہ جائیں گے ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے، اور ضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر محتاجی تھوپ دی گئی ہے، وباؤ بغضب من اللہ، اور اللہ کا غضب ان کے لیے لکھ دیا گیا. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدوں سے آگے بڑھنے والے تھے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اہل کتاب اب کیوں کامیاب ہو رہے ہیں، کیوں مار رہے ہیں ہمارے بچوں کو اور کامیاب ہو رہے ہیں؟ بتائیں. یہ بات میں نے آپ سے کرنی تھی. جب اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر تھوڑا سا، لیکن یہ تو نقصان پہنچا رہے ہیں. 70% گھر غزہ کے انہوں نے تباہ کر دیے ہیں. غزہ کے ابھی اکتوبر سے لے کے ابھی تک جو گھر تھے، پہلے بھی وہ حملے کر کے تباہ کرتے رہے ہیں، وہ ٹوٹل کاؤنٹ نہیں بتا رہا، صرف 7 اکتوبر سے لے کر ابھی تک 70% گھر تباہ کر چکے ہیں. آپ امیجن کریں 70% گھر تباہ کر چکے ہیں، اور آلموسٹ 5% پاپولیشن کل کر چکے ہیں. 5% آف پاپولیشن ختم، کل. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں نہیں نقصان پہنچا سکیں گے الا اذا، مگر تھوڑی بہت. تو یہ کس کو نقصان پہنچا رہے ہیں پھر؟ میری بات بہت بری لگتی ہے لوگوں کو جب میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے، اللہ کا حکم کا انکار کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار کرنے والے کافر ہوتے ہیں. بہت بری لگتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نقصان ایمان والوں کو نہیں پہنچا رہے، یہ کسی ایسے کو پہنچا رہے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکیں گے مگر تھوڑا سا، نہیں پہنچا سکیں گے مگر تھوڑا سا. اس کا مطلب ہے یہ جن لوگوں کو مار رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں. اور جس امام مہدی کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں نا، وہ کوئی دجال تو ہو سکتا ہے جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ امام مہدی نہیں ہو سکتا. امام مہدی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے یقیناً بھیج دیا ہے. نہ مانو جس کو میں کہہ رہا ہوں. اللہ سے تو مانگ لو، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے کوئی امام دے دے، ہمیں اپنی طرف سے کوئی لیڈر دے دے، ہمیں اپنی طرف سے کوئی قیادت دے دے. اتنا تو کر سکتے ہو نا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤ بغضب من اللہ، یہ بنی اسرائیل کے لیے ہے. مل کس کو رہے ہیں؟ وہی لوگوں کو جو آس پاس ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کی حرکتیں بنی اسرائیل والی ہی ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم. جب امن ہوتا ہے تو خود کو مسلمان کہنے والے اپنا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اچھے لائف سٹائل کو کرتے ہیں، اچھی گاڑی کو کرتے ہیں، بڑے گھر کو کرتے ہیں، عورتیں بننے سورنے کو کرتی ہیں. تو پھر اس کی دنیا کی طلب میں اپنی زندگی گزارنے والے ہیں نا. تو دنیا اور معیشت اور مال بنا لو. پھر اللہ تعالیٰ نے تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں شمار کر دیا. یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ جن لوگوں کے اوپر آ رہی ہے اس وقت، یا تو یہ بنی اسرائیل ہے، یا تو یہ بنی اسرائیل ہیں، یا ایمان والے ہیں. ایسے ہی ہو سکتا ہے، دن میں سے کوئی ایک بات ہی ہو سکتی ہے. اگر ایمان والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں بنی اسرائیل نقصان ہی نہیں پہنچا سکتے اہل کتاب مگر تھوڑا بہت، اور اگر تم جنگ کرو تو وہ بھاگ جائیں گے. تو اس وقت کون بھاگ رہا ہے جنگ سے؟ کون بھاگ رہا ہے بتائیں؟ کون آگے سے نہیں لڑ رہا؟ اہل کتاب. آگے سے وہ نہیں لڑ رہے جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ان کے پاس تیاری نہیں تھی غلیلوں کے علاوہ، یا وہ گھروں میں بنے ہوئے کوئی اس طرح کی چیزوں کے علاوہ ان کے پاس کوئی تیاری نہیں تھی. کس نے جنگ کی تیاری کی؟ کس نے وہاں پہ تیاری کی کہ یہ ہمارے ساتھ ایک مگرمچھ اتنا بڑا آ چکا ہے، یہ ہمیں کل ہڑپ کر جائے گا؟ کس نے تیاری کی؟ ایک ایک کر کے وہ کہاں تک پہنچ گیا ہے، اور اسی خاموشی کی وجہ سے. اچھا اب یہاں تک تو بات ہو گئی کہ جن کو وہ مار رہا ہے، ختم کر رہا ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی موجود ہے، وہ کفر پہ ہیں، اس لیے وہ مار رہا ہے ان کو، اور کامیابی سے مار رہا ہے. پہلی بات. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، اس بات کو بھی آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں جو میں آپ کرنے لگا ہوں، کہ ظلم چاہے کافر پہ ہو رہا ہو، ظلم چاہے کافر کے اوپر ہو رہا ہو، مسلمان اس کے اوپر خاموش نہیں بیٹھ سکتا. کسی کافر کو بھی قید کے اندر بھی بھوکا مارنے کی اجازت نہیں ہے. اگر اس کا مارنا ہے اس کے اوپر سزا ہے، واجب القتل ہے. اگر اس نے کوئی ایسا جرم کیا کہ اس کو قتل کرنا ہے، وہ ہماری قید میں ہماری کسٹڈی میں، تو بھی اس کو قتل کرو، بات ختم کرو. اس کو بھوکا نہیں مار سکتے، اس کے بچوں کو نہیں مار سکتے، نہتے بچوں کو قتل نہیں کر سکتے.
اللہ کا عذاب تو آ ہی رہا ہے کافروں کے اوپر، لیکن جو گروہ دوسرے گروہ کے اوپر ظلم کر رہا ہے اس گروہ کا ہاتھ روکنا تمام دنیا کے انسانوں خصوصاً مسلمانوں کا بھی فرض ہے. اس ظلم کی اوپر خاموشی کی وجہ سے باقی جو آس پاس کے ممالک ہیں وہاں پہ بھی یہ پھیلتا جائے گا اور یہ سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. یہاں پہ آپ وہ کلپ دکھائیں، بڑا فیمس ہے کسی اس کے اسرائیلی منسٹر کا، وہ کہتا ہے کہ وی ول ریچ حجاز، لینڈ آف حجاز ایز ویل، اور یہ مکہ اور مدینہ بھی، یہ بھی ہماری بارڈرز کے اندر ہوں گے. فیوچر کا وہ فیوچر کا جو ان کا پلان ہے. تو یہ غزہ کے بعد باری ہے مصر کی، مصر کے بعد باری ہے آگے نیکسٹ جو کنٹریز جڑتے جا رہے ہیں ان کی، اور یہ سعودی عرب تک بھی آ سکتے ہیں. تو یہ تمام مسلمان ممالک جو خود کو مسلمان کہتے ہیں ان کا کام بنتا ہے ظلم کو روکنا. وہ نہیں روک پا رہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے وہن کی بیماری لگا دی ہے. وہن کی بیماری دنیا کی طلب ہے، ان کے اندر دنیا کی طلب ہے اور موت کا خوف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہن کی بیماری لگا دی ہے. وہن کی بیماری کو کھوکھلا کرتی جا رہی ہے اندر سے، اور اس طرف سے دشمن ان کے اوپر قابض ہوتا جا رہا ہے. یہ تمام کے تمام اس کے اندر شریک ہو جائیں گے بشرطے کہ اگر وہ اس ظلم کو نہیں روکتے. احادیث کے مطابق یہ وہن کی بیماری عربوں کو کھا جائے گی اور یہ اس کا شکار ہو جائیں گے. اب انہوں نے نہیں بچنا اس عذاب سے. ان کے پاس چانس ہے جو کہ یہ اویل نہیں کریں گے، کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ ویل للعرب، عربوں کی تباہی ہو جائے گی. من شر قد اقترب، کہ وہ ایک ایسا شر ہے جو ان کے بہت قریب آ گیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ وہ جو بنی اسرائیل ہیں نا، جن کے اوپر ذلت اور مسکنت اللہ تعالیٰ نے یعنی محتاجی اور ذلت اور اللہ کا غضب لکھ دیا تھا، ان سے چپیڑیں پڑ رہی ہیں. ان کو جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کنتم خیر امت، ان کی نافرمانی کی وجہ سے. وہ ڈاکٹر اسرار کی مثال مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی گاؤں کے چماڑ مسلی سے جوتی پڑوائیں گاؤں کے سردار کے بیٹے کو. اس لیے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مار پڑوا رہا ہے عربوں کو، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امت کا چانس دیا تھا. اگر وہ قبول کرتے تو وہ خیر امت ہوتے. اب وہ خیر امت نہیں ہے، وہ کافر ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد جو آ چکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے. اچھا، امام مہدی کو اگر آپ بیچ میں سے نکال بھی دیں فی الحال، اگر اتنا اعتراض ہے لوگوں کو، تو بھی کسی بھی دور میں اللہ زندہ جاوید ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. وہ ہر دور میں دعا قبول کرتا ہے جب اس سے قبول کی جائے، بشرطے کہ فلیستجیبوا لی، اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے. تو کسی بھی دور میں اگر مسلمان امام مانگے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ ان کو دے دے گا وہ امام. جیسے بنی اسرائیل نے یہ پچھلے کل ہم نے پڑھا تھا، کل بنی پرسوں یہ آیات جو پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے بنی اسرائیل نے کہا، اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی اللہ سے کہیں کہ ہمارے لیے ایک ملک یعنی بادشاہ ہمارے لیے یعنی امام ہمارے لیے مقرر کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو چن لیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی. وہ پوری سٹوری ہے، وہ پتہ ہے. حالانکہ وہ انہوں نے بڑی غلطیاں بھی اس کے اندر کی تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی. تو یہ مسلمانوں کو جو خود کو مسلمان کہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ ہمیں بتا دے کون ہمارا امام ہے، ہم اس کے پیچھے چلیں گے. اس کے کہنے پہ ہم اپنی جان بھی قربان کریں گے، اس کی اطاعت میں ہم اپنا مال بھی قربان کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دے دے گا. اصل میں تو یہ ہے نا کہ وہ ٹوٹی ہے نا خلافت جو تھی عثمانیہ کی آخر میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ریاست دی ہے. اس کے اوپر ہی کام ہو جائے یا اس کے اوپر ہی محنت ہو جائے تو کیسے ہوگی؟ اس ریاست میں بھی کوئی امام نہیں مقرر ہو رہا نا. ریاست پاکستان میں امام کون ہے؟ اس کا امام کون ہے بتائیں؟ وہ کل اس نے کسی نے کہا ہے، وہ نون لیگ والے نے خود بیان دیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم کوئی کٹ پتلی ہیں. وہ دیکھنا ذرا سیاست.pk والوں نے لگایا ہوا تھا کہ ہم خود کٹ پتلی ہیں، ہمیں وہ واضح اکثریت نہیں ملی. تو وہ کٹ پتلی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہم چل رہے ہیں، جو ہمیں کہا جاتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، ہم کو کرنا. تو اسٹیبلشمنٹ امام ہے، چیف آف آرمی اسٹاف امام ہے، یا شہباز شریف ہے، یا مریم نواز ہے، کون ہے پتہ ہی کوئی نہیں ہے. یا عوام نے جس کو امام سمجھتے ہیں وہ ہے.
اس ریاست کا بھی تو کوئی امام نہیں ہے نا, اس ریاست کے لوگوں کا بھی تو کام بنتا ہے نا کہ اللہ سے مانگے کہ ہمیں امام دے دے. نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ منوا کے چھوڑے. لکیر کھینچی ہے نا ایمان والوں کی اور جو ایمان والے نہیں ہیں, اس میں تو پھر ساری دنیا کے مسلمان آتے ہیں. کتنے ایمان دنیا میں, کتنے ایمان والے, تو مومن تو بڑی چیز ہے. مسلمان کتنے ہیں؟ صرف وہی مسلمان ہے. یہ ابھی ہم نے بڑے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے صرف اسلام کو دین قبول کیا ہے, ایکسیپٹ کیا ہے اسلام. پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں کہا بھی ہے کہ ابراہیم حنیفہ مسلم, حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدھے سادے مسلمان تھے. اسلام کو پسند کیا. اس سے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بھی کوئی نام ہے. اسلام کا مطلب ہوتا ہے تسلیم کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان تھے, حضرت داؤد علیہ السلام بھی مسلمان تھے, حضرت سلیمان علیہ السلام بھی مسلمان تھے. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہہ دینے والا مسلمان ہے اور اب اس کا دین قبول کر دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینے والا اور ماننے والا, عمل کرنے والا مسلمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے مقرر کیا ہوا امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. ٹھیک ہے, یعنی اس کے بعد حضرت عمر کی ماننے والا مسلمان, اس کے بعد حضرت عثمان کی ماننے والا مسلمان, اس کے بعد حضرت علی کی ماننے والا مسلمان. اسی طرح اللہ بعد میں جو مجددین کی ماننے والا, انبیاء کا سلسلہ رک گیا, مجددین کی تسلیم بات ماننے والا, یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اللہ کے مقرر کردہ بندوں کے ذریعے اللہ کی اطاعت میں آنے والا مسلمان ہے. تو اسی طرح آخری دور میں امام مہدی کو تسلیم کرنے والا, ان کے پیچھے چلنے والا مسلمان ہے, باقی نہیں ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تو بنی اسرائیل نے نہیں مانا تو وہ یہودی بن گئے, مسلمان تو نہ رہے. ان سے پہلے بنی اسرائیل مسلمان تھے. یہی حساب باقی دنیا کے مسلمانوں کا ہے. وہ خود کو نام سے مسلمان کہتے رہے, مسلمان نہیں ہے. مسلمان وہی ہے جو ہر دور میں ہر وقت میں اللہ کے احکامات کو صحیح معنوں میں تسلیم کرے. اسلام مغلوب ہونا سٹارٹ وہیں سے ہو گیا تھا جب کوفے والوں نے حضرت حسین کو بلایا تھا اور انہوں نے جو ہے نا بجائے ان کا ساتھ دینے کے پہلے تو بڑے وہ خط وغیرہ لکھتے رہے ان کو, اور تب جو ہے نا اس کے بعد یزید کے ڈر سے انہوں نے جو ہے نا ان کا اس طرح سے ساتھ نہیں دی. جنگ دیکھیں یہ جو کوفے والے تھے یا دوسرے تیسرے تھے نا جنہوں نے حق والوں کی مخالفت کی, یہ ایگزامپلز ہیں آج کے دور کے مسلمانوں کے. یہ کون لوگ تھے جنہوں نے منہ سے تسلیم کر لیا کہ مسلمان ہو گئے؟ عرب سے باہر کے لوگ تھے, صحابہ کے علاوہ لوگ تھے. منہ سے کہہ دیا مسلمان ہے لیکن عملاً نہیں تھے. تو یہی ہے نا آج کے دور میں. تو یہ پھر اسلام کہاں ہے؟ اللہ کے دین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غریب ہی چلا تھا اور اس نے غریبی پہ ہی ختم ہونا تھا. غریب سے مطلب ہوتا ہے اسٹرینجر, عام دنیا میں لوگ اس کو فالو کرنے والے, اجنبی. تو آج کے دور میں اللہ کا دین اجنبی ہے. مسلمان خود کو جتنے مرضی یہ لوگ کہتے رہیں, مسلمان نہیں ہے. اللہ کا دین اجنبی ہے, صرف چند لوگوں میں ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے وہ کون ہے چند. ہاں وہ چند لوگ اللہ ہی جانتا ہے کہاں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے زیادہ یہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہمیں اپنی جانب سے اس جماعت میں کر دے, ان لوگوں میں کر دے جن کے ساتھ تیری رحمت ہے. ربی حبلی حکم و الحقنی بالصالحین, ہمیں ان صالحوں میں نیک لوگوں میں کر دے جن کے ساتھ تیری رحمت ہے. کل یہ آیت بھی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کو حکمت عطا کر دیتا ہے فقد اوتی خیرا کثیرا, اس طرح سے کچھ تھا کہ حکمت یعنی حکمت یہ ہوتی قوت فیصلہ, یہ کروں یہ نہ کروں, حق کی سمجھ, یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, یہ ہوتی ہے حکمت. حق کی سمجھ بھی آتی ہے. ہاں حق یہ ہے, باطل یہ ہے, صحیح ہے, غلط یہ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو ہم یہ دے دیں ان کو بہت خیر دے دی اللہ سے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ دعا کیا کریں, ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین, اللہ مجھے حکمت عطا کروا, فیصلہ کی قوت عطا فرما, صحیح رائٹ رانگ میں چوز کرنا سکھا. تو یہ قرآن جی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بھی بتایا ہوا. آپ ایک دن بتا بھی رہے تھے نا کہ اکثریت لوگوں کی جو ہوتی ہے وہ گمراہ ہوتی ہے. جی یہ تو بہت بہتر ہے نا.
تو یہ ہر دور میں رہا ہے ایسے ہی نا. مطلب کہ صحیح دین لوگوں کو, اکثریت کو تو سمجھ ہی نہیں آتا اللہ کا صحیح دین ہے کیا, اسلام ہے کیا, جب تک وہ مطلب اللہ کی طرف سے کوئی لیڈر ہو جو. وہ تو اللہ سے مانگنے سے ملتا ہے نا. وہ حدیث قدسی ہے نا کہ جب سورہ فاتحہ انسان پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے سے کیا کہتا ہے؟ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین, تو اللہ تعالیٰ آگے سے خود جواب دیتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل, یہ بندے نے میرے ہدایت کی دعا مانگی ہے تو میں اسے ضرور دوں گا. یہ ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. وہ کافر بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے. وہ کرشن لال کا واقعہ سنا کے میں تو تھک گیا ہوں. ہندو تھا وہ لڑکا اور اس نے کہا کہ اللہ تیرا دین اگر سچا ہے تو مجھے تو اس کی طرف لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے ہندو ہوتے ہوئے زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پہ اسلام قبول کروایا. ہدایت کی دعا نہیں رد ہوتی. یہی مسئلہ ہے نا. یہ ہمارے جو مسلمان ہیں نا, یہ 2-3 کلو مچھلی کھا کے نا لیٹ کے نا کہتے ہیں کہ ٹی وی پہ نیوز آئے گی کہ امام مہدی آ گئے اور چلو بیعت کرنے کے لیے, مانگتے نہیں ہیں. ہاں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, زبان سے کہہ دینے سے ہو جائے گا. عمل کرنا پڑے گا, آزمائے جاؤ گے, پھر امام ملے گا, پھر خلافت ملے گی, پھر اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. تو یہ جو ابھی آپ نے بنی اسرائیل کا وہ بتایا نا کہ, تو اس میں تو ویسے بھی جو ابھی حماس اور حزب اللہ اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں, تو وہ پھر جو ان کے ساتھ ان کا لڑنا اور وہ ساری چیزیں, تو اگر وہ اللہ کی طرف سے فالو کیے ہوئے امام کو نہیں فالو کر رہے تو پھر لڑتے رہے آپس میں. ایسے ہی ہے جیسے دو لوگ لڑ رہے ہیں, عیسائی یہودی آپس میں لڑتے رہے, ایک ہی برابر ہے. حماس اور حزب اللہ, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو قبول کرے اور اللہ ان کو شہیدوں میں لکھے, لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ جیسے ایسے ہی تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے تھے اور ادھر سے بنی اسرائیل اور نصرانی کی آپس میں کوئی لڑائی ہو جائے اور وہ اس میں لڑتے رہے, تو وہ کیسے صحیح یا غلط ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے خود کو شہید سمجھ سکتے ہیں؟ تو یہی صورتحال اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ نے امیر امام مقرر کر دیا ہے اور وہ اپنی طرف سے لڑ رہے ہیں تو لڑتے رہیں. پھر وہ جانے ان کا معاملہ, جس کی حجت تمام نہیں ہوئی وہ نہیں چاہیے تھی نا. میری آپ کی ٹک ٹاک کی فیڈ پہ کیا آتا ہے؟ جو میں دیکھتا ہوں وہی آتا ہے نا. میری یوٹیوب میں کیا آتا ہے؟ جو میں پسند کرتا ہوں وہی آتا ہے نا. ان کے پاس اگر ٹک ٹاک یوٹیوب نہیں ہے تو میں مانتا ہوں کہ ان کو حجت نہیں تمام ہے. اگر ان کے پاس ٹک ٹاک یوٹیوب ہے اور انہوں نے امام مہدی کی ویڈیو یا ہماری کلپ نہیں دیکھا, جو کہ انگریزی میں بھی موجود ہے, عربی میں بھی موجود ہے, اردو میں بھی موجود ہے, تو موجود ہے ان کے پاس یہ یوٹیوب, ٹک ٹاک, انٹرنیٹ, واٹس ایپ, اور انہوں نے ہماری کلپ نہیں دیکھی تو حجت تمام ہو چکی ہے. ان کو دیکھنی چاہیے تھی, ان کے پاس ایسی چیزیں آنی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتا ان کے ہاتھ سے. یعنی ایسے ہی ہے کہ ان کے پاس امام مہدی کا لیٹر آئے وہ نہ کھولے. اور یہ میں اس کا مسجد اقصیٰ کا بھی بتا چکا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ ہم ہوائی باتیں کر رہے ہیں. شیخ خالد المغربی, وہ ان کا کلپ آپ یہاں پہ دکھائیں لوگوں کو, وہ جو سب سے زیادہ امام مہدی کے بارے میں خواب سنا کے وہ وائرل ہوئے ہیں. میری خود ان سے بات ہوئی ہے, صاف ریجیکٹ کر دیا تکبر سے. اور کیسے ہوتے تمام کیا کہا تھا انہوں نے کہ یہ نہیں مانا, انہوں نے بالکل نہیں مانا کہ یہ ہوئی. اب مجھے 2-3 سال پرانی بات ہے, الفاظ تو یاد نہیں ہے, لیکن عربی ساتھیوں کو بھی ہم نے بیچ میں ڈال کے ٹرانسلیشن کر کے ان کو عربی میں بتایا, منہ میں نوالا ڈالا. اور کیسے کرے؟ اور خالی انٹرنیٹ پہ نہیں ڈال دیا, ڈائریکٹ بات کی. اور کافی ٹائم ان کے ساتھ ہمارا وہ ہوتا رہا. پھر فائنلی جب انہوں نے کیا تو پھر وہ گروپ چھوڑ گئے, ہم نے پھر ختم کر دیا. 2-3 لوگوں کا گروپ بنایا ان کو پوری بات سمجھانے کے لیے. اس میں عربک بھی ڈالے, میں بھی تھا اور 1-2 لوگ اور بھی تھے, عربک ساتھی بھی تھے جو ٹرانسلیٹ کر کے ان کی بات ہمیں بتاتے تھے. اور ہماری ان کو ہم نے گوگل ٹرانسلیٹ کا بھی سہارا نہیں لیا تاکہ بات آدھی ادھر نہ ہو جائے. عربی ساتھیوں کو ڈالا. اور کیسے جو مارے جا رہے ہیں ان کے اسرائیل کے خلاف لڑتے ہوئے, تو وہ اللہ جانے ان کا معاملہ جانے. تو جنہوں نے منہ سے انکار کیا, جیسے شیخ خالد المغربی اور تیسرا اور بھی لوگ جنہوں نے منہ سے انکار کیا, وہ تو کافر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جو خاموش ہیں یا جنہوں نے بعد میں آنے کا دیکھا ان کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا, یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ ہر ایک کو مانگنا چاہیے تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی طرف سے امام مقرر کریں.
بہرحال یہ جو قرآن کی آیت آپ نے بتائی ہے اس میں تو واضح ہے کہ وہ مطلب ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو یہ جن کو پہنچا رہے ہیں پھر وہ کیا ہے؟ تو پھر یہ تو چلیں یار چلتے ہیں.